یہ ہمیں مل رہا ہے شجرہ علمیہ، اور اس میں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے جو بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بلوغ میں بڑے، جس طرح سے بتایا گیا ہے، اور کس طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد باقی امام تھے، اور ان کے شاگرد محدثین تھے، جو بڑے بڑے محدثین جیسے امام بخاری وغیرہ، شاگردوں کے شاگرد کے شاگرد ہے جو بار بار یہ سب حوالے دے کے پیش کرتے ہیں کہ اس یعنی ان کا زمانہ جو ہے قدیم تھا، پرانا تھا. لیکن پرانے زمانے میں یعنی صحابہ سے جو قریب زمانہ ہے، بہت سارے ائمہ ہیں، جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ، تھوڑی تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ بھی ان کے بھی فتاوی ہیں، بلکہ خود امام صحابہ کرام کے بھی تو فتاوی ہیں. آپ اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ پہ آپ رک کیوں جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ رک کیوں جاتے ہیں وہاں پہ کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ شجرہ علمی شجرہ ہے. کیا صحابہ کرام کا علمی شجرہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے ہیں، ڈائریکٹ. یعنی آپ امام حنیفہ کو ایسے شجرہ بنا کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے پہنچ رہے ہیں، تو صحابہ کرام کیا نہیں پہنچ رہے؟ پھر صحابہ کرام کے اقوال کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمارا تو وہی منہج ہے نا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اتباع الدلیل بفہم السلف. ہم تو سلف کے فہم کی طرف بلانے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کی طرف بلانے والے ہیں. ہمارا کوئی امام ہے جس کو ہم نے طے کر کے رکھا ہے؟ تو ہم سے مضبوط شجرہ کس کا ہو سکتا ہے بھائی؟ ہم تو قرآن اور حدیث اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کو؟ صحابہ کرام. ایک دم سمپل سا ہمارا رول ہے کہ قرآن ہو اور حدیث ہو، اور قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کے لیے صحابہ کرام کی فقہ ہے، صحابہ کرام کا فہم ہے. اب دنیا میں کوئی بھی شخص کیا اس سے اختلاف کر سکتا ہے کہ ان سے بہتر کسی کا شجرہ ہے، ان سے بہتر کسی کی نسبت ہے، ان سے بہتر جو ہے کسی کا معاملہ ہے؟ اب رہے گی بات حدیثوں کی روایت کی، کہ ہم لوگ جا کے جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ سے روایتیں لیتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ صحابہ کرام سے نہیں سنتے. تو صحابہ کرام سے وہ چیزیں سندوں کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے. یہ حنفی لوگ بھی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر سے سیکھ کے نہیں آتے ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں نا، ان کے شاگردوں کئی شاگرد پھر جیسے ہدایہ ہے، قدوری، یہ سب کتابیں کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے. تو حدیث جو ہم لیتے ہیں نا، تو حدیث ہم جن لوگوں سے لیتے ہیں ان سے بعد کے لوگوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال جمع کیے ہیں، تو آپ تو ان سے بھی پیچھے ہو گئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کتاب کا مقابلہ کرو تو کتاب سے، قائل کا مقابلہ قائل سے. ہمارا جو مرجع، اصل مرجع دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا مرجع آپ نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو بنا کے رکھا ہے. تو اگر قول دیکھیں تو ہمارا جو مرجع ہے وہ آپ سے پہلے ہے، اللہ کے رسول. آپ کا مرجع بعد میں. اب کتاب کی بات دیکھیں تو ہماری جو کتابیں ہیں نا، وہ آپ کی کتابوں سے پہلے ہیں. جیسے جو کتب حدیث ہے وہ کتب فقہ سے پہلے لکھی گئی، کتب فقہ سے پہلے کتب حدیث ہے. تو یہ اس طرح سے تقابل ہوتا ہے نا، کتاب کا مقابلہ کتاب سے کیجیے، قائل کا مقابلہ قائل سے کیجیے. اگر ہم قائل کی بات دیکھیں تو ہمارے قائل پہلے، آپ کے قائل بعد میں. ہم کتابوں کی بات کریں تو ہماری کتابیں پہلے، آپ کی کتابیں بعد میں. جی مغالطہ یہ پیش کیا جاتا ہے. کہتے تھے وہ ایک آدمی ہے، وہ آپ لوگ بولتے ہوئے حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف. امام ابو حنیفہ بہت اوپر کے ہیں اور بہت قریب کے زمانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ کے ضعیف راوی سب بات کے ہیں، کیونکہ ان کے بعد کتابیں لکھی گئیں، تو یہ جو اوپر سے لیتے ہیں ان کے اوپر کوئی ضعیف راوی نہیں ہوتا ہے، راوی ان کے بعد میں آتا ہے. مثال جیسے کوئی آدمی ہے، پانی بہ رہا ہے، نہر بہ رہی ہے، کوئی آدمی اوپر بیٹھ کے ہاتھ پاؤں دھو رہا ہے، تو اس کو تو اوپر سے پاک پانی آ رہا ہے. اس کے بعد اگر کوئی کتا مرا پڑا ہوا ہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ پانی جا رہا ہے، تو گندا پانی اس کے اوپر تھوڑی آئے گا. یہ تو پہلے ہی لے رہا ہے، اس کے بعد پانی دوسروں تک گندا جا رہا ہے. وہ جو گندگی ان کے بعد آئی ہے، ان سے پہلے نہیں ہے. مثال بڑی پیاری ہے لیکن ایسا نہیں ہے. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ضعیف راوی تھا کوئی کہ نہیں تھا؟ آئیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد، انہی کی کتاب لیتے ہیں، کہ ہماری کتابوں میں سے لائیں تو اور گڑبڑ پڑیں گی، تمہاری کتاب ہے. امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد. ان دونوں کی کتابیں ہیں کتاب الآثار، جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہوئی روایتیں ذکر کی ہیں، سند کے ساتھ ذکر کی ہیں. آئیے اسی میں سے دو روایتیں بطور مثال دیکھتے ہیں، ورنہ میرے پاس اور بہت زیادہ روایتیں ہیں. امام ابو یوسف کی کتاب کتاب الآثار میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدثنا یوسف ابن ابی یوسف قال حدثنا ابو یوسف، یعنی امام ابو یوسف کے بیٹے روایت کر رہے ہیں اور ان کے شاگرد ان سے روایت کر رہے ہیں. حدثنا ابو یوسف، امام ابو یوسف کہتے ہیں، قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی سفیان. امام ابو یوسف کیا کہتے ہیں؟ ہم سے حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے انہوں نے حدیث بیان کی کس سے؟ اپنے اوپر کس سے؟ ابو سفیان سے. اور پوری حدیث بیان کی، وقت کم ہے اس لیے میں پوری حدیث بیان نہیں کروں گا، ہم کو سند سے بات کرنی ہے، متن سے نہیں. تو یہاں پر امام ابو حنیفہ کے اوپر ایک جو ہے راوی ہے ابو سفیان. یہ ابو سفیان کون ہے؟ اسماء الرجال کی کتابوں میں آپ تلاش کریں تو اس راوی کا نام ہے طریف ابن شہاب. اور اس راوی کے بارے میں ائمہ حدیث کا کیا کہنا ہے؟ سارے اقوال میں ذکر کروں بہت وقت جائے گا، میں بڑے بڑے ائمہ کے اقوال ذکر کرتا ہوں. مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لیس بشیء ولا یکتب حدیث. یہ جو راوی ہے ابو سفیان، یہ کوئی چیز نہیں ہے. کیا ویلیو اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہو، کوئی چیز نہیں. لیس بشیء ولا یکتب حدیثہ، اور اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی حدیث کو لکھ کے رکھا جائے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد لکھنے والے امام ابو داؤد کہتے ہیں اس راوی کے بارے میں لیس بشیء، اور ایک جگہ پر کہا واہی الحدیث، حدیث میں واہیات رہی ہے.
اور کوئی چیز نہیں ہے. امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اجمعوا علی انہ ضعیف الحدیث، سارے محدثین کا اجماع ہے کہ یہ راوی ضعیف الحدیث ہے. تو امام ابو حنیفہ کے اوپر ایک راوی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ طریف. اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو سفیان. اور سارے محدثین کا اتفاق ہے اس پر کہ وہ راوی کیسا ہے؟ ضعیف راوی ہے. نمبر 2، امام محمد کی کتاب کتاب الآثار میں دوسری روایت امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابان، ہم سے حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابان نے. یہ ابان صاحب کون ہیں؟ ابان کے بارے میں امام احمد کا قول کیا ہے؟ امام احمد اس کے بارے میں کہتے ہیں لا یکتب عن ابان ابن ابی عیاش، ابان ابن ابی عیاش کی حدیث لکھی بھی نہیں جائے. علماء میں حدیث لکھنے کے تعلق سے قول کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حدیث لکھو، یہ کمزور ہے، اس کو سپورٹ ملے گا تو اس حدیث کو ایکسیپٹ کر لینا، سپورٹ نہیں ملے گا تو مت کرو، لیکن لکھو اس کو. بعض لوگ کہتے ہیں نا ضعیف حدیث لکھی کیوں علماء نے؟ تاکہ کوئی سپورٹ کا انتظار کریں، کوئی اور سپورٹ مل جائے گا تو اس کو لے لیں گے، دونوں مل کے حسن کے درجے کو پہنچے گی. لیکن جو سپورٹ کے لائق نہ ہو اس کو لکھو بھی مت کرو. یعنی سخت ضعیف حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو لکھو مت. لکھنے لائق نہیں، اس لیے کہ سپورٹ اس کو ملنے والا نہیں ہے. تو امام احمد کہتے ہیں لا یکتب عن ابان ابن ابی عیاش، ابان ابن ابی عیاش کی حدیث لکھی نہ جائے. قلت کان له ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا وہ بدعتی تھے؟ قال کان منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث تھا، یعنی معتبر راویوں کے خلاف خود ضعیف ہونے کے باوجود الٹی حدیث بیان کرتا تھا. یحییٰ کہتے ہیں متروک الحدیث، یہ حدیث میں چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، چھوڑ دو اس کو حدیث نہیں لینے کا. امام النسائی کہتے ہیں متروک الحدیث، یہ کیا ہے؟ متروک الحدیث ہے. ابن معین کہتے ہیں یہ معتبر ہی نہیں ہے، لیس بثقہ. اسی طرح سے یزید بن ہارون کہتے ہیں، شعبہ جو بہت بڑے محدثین میں سے شعبہ کہتے ہیں کہ ردائی وخماری فی المساکین صدقہ ان لم یکن ابن ابی عیاش یکذب فی الحدیث، یعنی وہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا حدیث میں. اور کہتے تھے شعبہ کیا کہتے تھے کہ اگر ابن ابی عیاش حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا ہے تو میرا امامہ اور میری چادر صدقہ ہے غریبوں میں. جھوٹ بولتا ہے جیسے آدمی بولتا ہے نا اگر یہ صحیح نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق، یعنی آدمی ڈیرنگ سے بولتا ہے، ایسا ڈیرنگ سے بولتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اچھا نہیں بولتا ہے تو میری صدقہ ہے. بولتا ہے کر کے تو بول رہا ہوں میں. تو یہ شعبہ کا کہنا ہے. اسی طرح سے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یکتب حدیث، اور بھی اقوال ہیں آپ سارے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں صرف معظم اقوال ذکر کر رہا ہوں تاکہ وقت کی جو ہے کمی کا تدارک ہو جائے. جی میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ساری علمی خدمات، جو ان کی ساری جو انہوں نے جو ساری چیزیں کوششیں کی، ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کے مقام کو بھی مانتے ہیں. ان کے مقام کا انکار نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس بھی دلیل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان کی بات کو لے لیں گے. جی شیخ سرفراز آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ ساری باتیں اس کی کہاں دلیل بن جاتی کہ امام حنیفہ دین میں حجت ہے. بھائی ان کا عظمت مقام مرتبہ اپنی جگہ پر ہے نا، پر وہ دین میں حجت تھوڑی ہے. ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو دین میں اس طرح سے حجت مان لیں کہ ان کے مقابلے میں اللہ کی نبی کی حدیث آ رہی ہے، قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، پر آپ امام کا قول چھوڑنے کو تیار نہیں. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے پر امام ابو حنیفہ کا مقام اتنا بڑھا دے رہے ہیں. تو آپ سوچیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا امام حنیفہ سے بڑا نہیں ہے؟ جب آپ قربت کی وجہ سے امام حنیفہ کی عظمت اتنی طے کر رہے ہیں، تو جس سے قربت کی وجہ سے آپ ان کا مقام بلند کر رہے ہیں، وہ خود شخصیت کی اتنی عظیم ہے. پھر ایک مقلد کیسے یہ کر لے جاتا ہے کہ یہ امام حنیفہ کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جاتی ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صرف اس لیے کیونکہ اس کے امام کے قول کے خلاف ہے. جی چلیں دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ محدثین، اور یہ قول یہاں پہ آپ کے سامنے ہے اور نیچے کی جو لاسٹ لائن ہے اس کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو بات یہ ہے کہ محدثین کے پاس کے نزدیک جب وہ علت بیان کرتے ہیں، جو معلل بیان کرتے ہیں، عبارت میں معلل روایت بیان کرتے ہیں، تو اس میں ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے. مطلب ان کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بڑے محدثین جب نقد کرتے ہیں اور اس میں جب وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث معلل ہے تو ان کا وہ کہہ دینا ہی کافی ہے. اب اس سے ایک مثال جو دی جا رہی ہے کہ دینار اور درہم کا جو چیک کرنے والا ہے، وہ اس میں چیک کرتے وقت میں وہ اگر کہے کہ اس میں ڈیفیکٹ ہے، اب دلیل کیا ہے اسے اگر پوچھا جائے کہے کہ دلیل تو نہیں لیکن میں بول رہا ہوں اس میں ڈیفیکٹ ہے، تو وہ اتنا ایکسپیرینس ہے، تجربے کار ہے کہ اس کے تجربے کی بنیاد پر اس کے نقد کو مانا جائے گا. یہاں بات یہ کہی جا رہی ہے، اس سے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں بات یہ ہے کہ جب فقہا کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ان کی بات خود دلیل ہے، یعنی ان کی بات خود دلیل ہے، یہ میرے الفاظ ہو گئے، لیکن یہ کہیں کہ ان کی بات کہہ دینا ان سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بات کہہ رہے ہیں یہ خود ایک بات وزن رکھتی ہے، اس طرح کی بات ہے. چلیے بالمفہوم میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہو سکتا ہے سوال میں برابر سے پٹ اپ کر پایا. ایک محدثین کی اور ایک فقہا کی، تو بھائی یہ جو بھی باتیں ہیں یہ فقہا کے تعلق سے ہیں. فقہا کے تعلق سے اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو فقہا کی
فقہ کی کتابوں میں ان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے. تو فقہ کے معاملے میں تو کبھی بھی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ کسی فقیہ نے کوئی بات کہہ دیا تو وہی دلیل ہے, اس کا کہنا ہے دلیل. ایسی کوئی بات کسی کتاب میں ہمارے علم میں موجود نہیں ہے. سوال, بنیادی سوال یہ تھا کہ اب مقلدین جو ہے اپنے امام کی قول کو کی دلیل نہیں مل رہی انہیں. اگر دلیل ملتی تو پیش کر دیتے تھے. اب یہاں پر یا تو مل رہی ہے تو ضعیف حدیث مل رہی ہے. تو یہاں پہ ان کے سامنے مسئلہ کیا ہے کہ وہ ان کے امام جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے. اب کرنا کیا چاہیے کہ بھئی صحیح حدیث جہاں ہے اگر بالمقابل پروف کی روشنی میں بات ہے. اچھا ایک پوائنٹ اور ذہن میں اس کو اور تھوڑا سا کھول دوں. زید بھائی نے اچھی وضاحت کر دی کہ بھائی جب ہم ضعیف کہتے ہیں نا, چلو مانا کہ انہوں نے صحیح مانا ہو, لیکن جب ہم ضعیف کہتے ہیں دلیل کے ساتھ کہتے ہیں نا, پروف کے ساتھ. دلیل ہے موجود. ہاں, اگر جب پروف ہے ہمارے پاس, ایویڈنس ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, تو دسیوں لوگوں نے صحیح کہا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی ایک محدث نے استدلال کیا اور مان لو صحیح سمجھ کے استدلال کیا, صحیح سمجھ کے استدلال کیا, لیکن ایویڈنس مل گیا کہ وہ روایت کیا ہے, ضعیف ہے. یہ سب ملنے کے باوجود بھی ہم کیسے کہہ دیں گے کہ جو ہے چونکہ انہوں نے استدلال کر دیا. کیسے ایویڈنس, ذرا تھوڑا سا ایک اشارہ دے دو پبلک کو. جیسے ایک مثال کے طور پر سند میں کوئی راوی ہے جو کذاب ہے, جھوٹا ہے, فیبریکیٹڈ راوی ہے, یا سند جو ہے میں انقطاع ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, ہاں, جو اس کی سند چین جو اس کا جو ہے ایک دوسرے سے لنک نہیں ہے, ہاں, تو یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی عیب, کوئی فالٹ, کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو اگر ہمارے پاس وہ پروف ہو گیا کہ اس میں یہ عیب ہے, تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ فلاں نے چونکہ استدلال کر لیا اس لیے وہ صحیح ہے. چونکہ خود یہ لوگ ان کی یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ خود تضاد کے شکار ہیں, کیونکہ ان کے سامنے ابھی دیکھیں تھوڑی دیر پہلے سعید بن خزیمہ کے حدیث ہے نا, وہ صاحب کیسے اس پہ جو ہے نقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کہاں مانتے ہیں لوگ بھائی؟ ابھی ہم رکعت تراویح 11 رکعت تراویح کی حدیث دکھاتے ہیں سعید بن حبان سے, سعید بن خزیمہ سے, کہتے نہیں ضعیف ہے. تو بھائی اگر آپ کی نظر میں یہ اصول ہے تو آپ کیوں جو ہے اس پہ جو ہے جرے کرتے ہو؟ تو یہاں میں نقطہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, جب ہمارے پاس دلیل آ گئی نا کہ روایت ضعیف ہے, تو دلیل آنے کے بعد یہ کہنا کہ فلاں نے صحیح کہا ہے, یہ دلیل نہیں ہے. جی, جیسے اجتہاد میں ہوتا ہے, جیسے اجتہاد میں ہوتا ہے, فقیہ نے اجتہاد کا کوئی فتویٰ دیا, اب ہمیں دلیل اس کے خلاف مل گئی, تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ چونکہ فقیہ کا یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ صحیح دلیلوں ہی سے فتویٰ دیتا ہے اس لیے ہم اس کو پکڑیں گے. نہیں, ہمارے پاس اس کے برخلاف دلیل آئی ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ وہ بات غلط ہے, تو ہم اس کو غلط بولیں گے, گرچہ اس کا یہ اصول ہو کہ وہ صحیح بات کرتا ہو. جی, تو یہاں پہ ہم لوگ مین مسئلہ امید کرتا ہوں سمجھے ہوں گے کہ مسئلہ کیا ہے نا, اگر وہ امام کے پاس دلیل ہے تو دے دو, ہم لوگ سب مل کے مان لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل ہے نہیں, اور ہے تو کوئی حدیث ہے جو ثابت ہو گئی کہ وہ ضعیف ہے. اگر صحیح حدیث ہوتی تو یہ ٹاپک لایا ہی نہیں جاتا یہاں پر. یہاں پہ حدیث ہے سامنے جو ضعیف ہے ثبوت کی روشنی میں, دلائل کی روشنی میں, لیکن اب انہیں یہ کہنا ہے, کیا کہنا ہے کہ جب ہمارے امام نے بات کہی ہے ضرور ان کے پاس کوئی دلیل رہی ہوگی, اسی وجہ سے وہ اس حدیث کو پیش کر رہے, اس سے استنباط کر رہے, اس سے یعنی کہ مسئلہ نکال رہے ہیں. تو وہ اس کی دلیل کے طور پر کیا پیش کر رہے ہیں کہ یہ قول پیش کر رہے ہیں, اور کیا بتا رہے ہیں کہ کسی محدث کا کسی حدیث سے استدلال کرنا جزم کے ساتھ, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو شیخ کفایت نے آنسر آپ کے سامنے کئی طرح سے جواب دیا, امید کرتا ہوں وہ جواب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. وہ جواب کیا تھا, آپ نے پوائنٹ چیک میں چاہ رہا ہوں صرف 4-5 لائن میں, آپ جو آپ نے جتنے پوائنٹس بتائے صرف وہ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر لیں تاکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ جواب پوری طرح سے رجسٹر ہو جائے. جی, جو پوائنٹس آپ نے ذکر کیے. دیکھیے, پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ماہرین فن نہیں ہوتے ہیں, جو ماہرین فن نہیں ہوتے وہ استدلال کرے تو ان کے استدلال کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ فن میں مہارت نہیں ہوتی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے نظر میں یہ وضاحت نہیں ہوتی کہ صحیح ہے ضعیف, اس گمان میں استدلال کر لیتے ہیں کہ چلو ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ ان کی نظر میں وہ صحیح ہے, ان کی نظر میں مان بھی لیں تو صحیح ہے, تو بھی ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کی نظر میں بھی وہ صحیح ہو, کیونکہ مثال ملتی ہے کہ صراحت کے ساتھ محدثین صحیح کہتے ہیں پھر بھی دوسرے لوگ اختلاف کرتے ہیں. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو اختلاف کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے صحیح مانا بھی ہے تو ان کے پاس وہ بغیر دلیل بات ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس دلیل ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجتہد کوئی فتویٰ دیتا ہے تو بائی ڈیفالٹ ہم یہ مانتے ہیں استدلال ہے کہ وہ فتویٰ صحیح مان کے دیتا ہے, لیکن چونکہ دلیل اس کے خلاف مل گئی تو اس کی نظر میں تو وہ صحیح لگ رہا تھا فتویٰ, لیکن ہماری نظر میں چونکہ دلیل اس کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو غلط بولیں گے. جی, یہاں پر علماء سے 2 سوال کیے گئے. ایک یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شجرہ علمیہ اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا حقیقت ہے. دوسرا یہ کہ جب حدیث کو معلل ماننے کے متعلق محدثین کی جرح قبول کی جاتی ہے تو فقہا کے فتاوے کیوں قبول نہیں کیے جا سکتے؟ جب ان کا اجتہاد قبول ہے
تو فقی کا اجتہاد کیوں قبول نہیں مثل امام ابو حنیفہ وغیرہ کا؟ تو ان دو سوال کے اہل حدیث علماء نے یہاں پہ جواب دینے کی کوشش کی ہے. جزاک اللہ خیر.